السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 164 تا آیت نمبر 167 تک پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ انا بے شک فی میں خلقی پیدائش، السماوات والارض آسمان و زمین، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہاری، واختلاف اور بدلنے، لیل و نہار رات اور دن کے، یعنی رات اور دن کے بدلنے میں۔ یہ جو انا کے بعد فی آ رہا ہے، ان فی خلق السماوات، یہ فی آگے واختلاف اللیل والنہار پہ بھی داخل ہوگا۔ فی کا ترجمہ میں ہوتا ہے، بیچ ہوتا ہے۔ واختلافی کا کیا ترجمہ؟ فی کو جب واختلافی کے ساتھ بھی لگائیں گے، یعنی اس پہ بھی جب داخل ہوگا تو اس کا مطلب یہی بنے گا کہ رات اور دن کے بدلنے میں۔ والفلک التی، والفلکی اور کشتی، التی وہ جو کہ تجری بہتی ہے، سمندر میں چلتی ہے، فی البحری سمندر میں، تجری بہنا چلنا، فی البحری سمندر میں، یعنی کہ اور اس کشتی میں بھی، ان فی یہ فی والفلکی پہ بھی داخل ہو رہا ہے، یعنی اس کشتی میں بھی وہ جو کہ سمندر میں بہتی ہے، بما ساتھ اس کے وہ جو کہ ینفع وہ نفع دیتی ہے، یعنی وہ کشتی نفع دیتی ہے، الناسا لوگوں کو، وما اور وہ جو کہ انزل اللہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی سے، یعنی آسمان سے جو اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے اس میں بھی یہ فی داخل ہو رہا ہے، یعنی اس میں بھی، ان میں کیا ہے یہ آخر میں بتائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ آخر میں بتا رہا ہے کہ ان چیزوں میں کیا ہے۔ تو من السماء آسمان سے جو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے پانی، فاحیا پس وہ زندہ کرتا ہے، بھی اس کے ساتھ، یعنی اس پانی کے ساتھ، یہ بھی کی جو ہا ضمیر ہے یہ پانی کی طرف لوٹ رہی ہے، بہ الارض ساتھ اس کے زمین کو، فاحیا بہ الارض پس وہ زندہ کرتا ہے ساتھ اس پانی کے، الارض زمین کو، بعد موتها بعد موتها اس کے بعد اس کے مردہ ہونے کے، یعنی اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، اس کے کس کے، ہا ضمیر جو ہے موتها کی ہا ضمیر زمین کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ جو آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس پانی کے ساتھ مردہ زمین کو، یعنی بنجر زمین کو زندہ کرتا ہے، اس میں بھی وبثا اور پھیلا دیے، وہ پھیلاتا ہے، فیہا اس میں، یعنی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ اس میں اس زمین میں پھیلاتا ہے، من کل دابہ ہر قسم کے چوپائے، یعنی ہر قسم کے چوپایوں کو جو اللہ تعالیٰ وہاں پہ زندگی بخش کے پھیلا دیتا ہے، جانوروں وغیرہ کو، مطلب جاندار جو ہر قسم کے جاندار ہیں یا جانور ہیں، تو اس پانی کو پی کے اور اس کا سبزہ کھا کے، کیونکہ وہ جو زمین سے سبزہ اگتا ہے وہ بھی کھاتے ہیں وہ، تو اس سے ان کو زندگی ملتی ہے، تو وہ اس میں پھیل پڑتے ہیں، وبثا اور پھیلا دیے اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، فیہا اس میں، یعنی کہ اس میں اس زمین میں، من کل دابہ ہر قسم کے چوپائے، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے چلنے میں، ہواؤں کے گردش کرنے میں، تصریف چلنا گردش کرنا، ریاح ہواؤں، تو ہواؤں کے چلنے میں بھی یہ فی وتصریف الریاح پہ بھی داخل ہو رہا ہے، اس لیے میں کا ترجمہ یہاں پہ کر رہی ہوں، اور ہواؤں کے چلنے میں بھی، والسحاب المسخر، سحاب بادلوں کو کہتے ہیں، مسخر کا مطلب ہوتا ہے کام میں لگ جانا، یعنی کہ تابع بن جانا، تابع بن کر کام میں لگ جانا، بین السماء آسمان کے درمیان، والارض اور زمین کے درمیان، یعنی بادلوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان جو کام میں لگ جانا ہے، اپنا کام کرنا ہے، ان کے آسمان و زمین کے اندر تابع بن کر جو کام میں لگے ہوئے ہیں، اس میں بھی کیا چیز ہے، ان چیزوں میں کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سب سے آخر میں، ان میں کیا ہے، لآیات لقوم یعقلون، البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ یہ ہم نے لفظی ترجمہ کیا ہے،
اس کا جب بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو آپ کو اور اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھیں، دوبارہ سے میں آپ کو تھوڑا سا لفظی تھوڑا آسان کر کے سمجھاتی ہوں کہ ان فی خلق السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہاری، اور رات دن کے اختلاف میں، یعنی رات دن کے بدلنے میں، اور اس کشتی میں وہ جو کہ بہتی ہے سمندر میں، اور وہ اس کے ساتھ کہ وہ نفع بھی دیتی ہے لوگوں کو، اور نازل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی، اس میں بھی کہ وہ پانی کے ساتھ اس زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد وہ زندہ بھی کرتا ہے، اور اس کے اندر، زمین کے اندر چوپائے بھی پھیلا دیتا ہے، یعنی ان چوپایوں کو زندگی ملتی ہے پانی سے اور زمین کے اندر کے نباتات سے۔ تو اس میں بھی کیا ہے، وتصریف الریاحی، اور ہواؤں کے چلنے میں، یعنی ہواؤں کی گردش کرنے میں بھی، والسحاب المسخری، اور آسمان اور بادلوں کے تابع بن کر کام میں لگنے میں بھی، بین السماء، آسمانوں کے درمیان، والارض، زمین کے درمیان، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان بادلوں کا کام میں لگ جانے میں بھی، لآیات لقوم یعقلون، البتہ نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ یعنی ساری چیزوں میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان کی ہیں نا، آسمان و زمین کے پیدائش سے لے کے پھر دن اور رات کا بدلنا، اور کشتی کا سمندر میں بہنا کہ اس کے ساتھ وہ لوگوں کو نفع بھی دیتی ہے کہ وہ کشتی ادھر سے ادھر خشکی سے، مطلب سمندر کی خشکی کے درمیان میں جو پانی ہے، بحر ہے جو، تو وہ خشکیوں کے دونوں خطوں کو آپس میں ملا دیتی ہے یہ کشتی، کیونکہ ورنہ تو ممکن نہیں تھا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، میں وہ جو کہ، یعنی کہ ایسے بھی ہیں جو یتخذو پکڑتے ہیں، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اندادن شریک، یحبونا وہ محبت کرتے ہیں، ہم ان سے کن سے، یعنی ان معبودوں سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، کحب اللہ مانند محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے، یعنی ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنا۔ والذین، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو کہ اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے آگے، والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، جو لوگ ایمان لائے، اشد، وہ زیادہ سخت ہیں، حب للہ، اللہ سے محبت کرنے میں، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ مومنوں کی تعریف فرما رہا ہے کہ جتنی بھی وہ محبت کرنے، ویسے تو وہ ایسے محبت کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ان کا حق ہے کہ اللہ سے وہ محبت ویسی کریں جیسے وہ ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن پھر یہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کی محبت ان سے زیادہ سخت ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اور اگر وہ دیکھ لیں، الذین، کون دیکھ لیں، الذین، وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، اگر وہ اس وقت کو دیکھ لیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہہ اٹھیں گے، یہاں کہہ اٹھیں گے نہیں لکھا ہوا، لیکن یہی مراد ہے کہ اس وقت وہ یہ کہہ دیں گے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، بے شک قوت ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ساری کی ساری، انا، بے شک، قوت للہ، اللہ کے لیے ہے، جمیعاً، ساری کی ساری۔ اس کا دوبارہ ترجمہ سن لیں، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اور اگر یرا، وہ دیکھ لیں، الذین، وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ظالم لوگ اگر دیکھ لیں، اذ یرون العذاب، اس وقت کو جب وہ عذاب دیکھیں گے، یعنی کہ جب آنے والے وقتوں میں وہ عذاب دیکھیں گے، اگر وہ اس عذاب کے وقت کو ابھی سے دیکھ لیں تو کہہ اٹھیں کہ ان القوۃ للہ جمیعا، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے تمام قوت، ساری کی ساری قوت، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ سن لیں کہ اور لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک قرار دیتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ کی محبت، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اور کاش کہ یہ ظالم، یعنی یہ ظالم جو لوگ جب کوئی تکلیف دیکھتے ہیں
تو اس وقت وہ کاش کے یہ ظالم لوگ، یہاں پہ کاش بھی کر سکتے ہیں ترجمہ، اور اگر بھی کر سکتے ہیں کہ اگر یہ دیکھ لیں یہ لوگ ظالم لوگ عذاب کے اس وقت کو، تو یہ اس وقت سمجھ جائیں یا کہہ اٹھیں، دونوں ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ لکھا نہیں ہوا، یہ ہم نے اپنی صرف بریکٹ میں لکھنا ہے کہ اگر یہ اس وقت کو دیکھ لیں، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت یہ سمجھ لیں یا پھر کہہ اٹھیں کہ اللہ ہی کے لیے ساری کی ساری قوت ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ شدید العذاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ اِذْ تَبَرَّأَ، جب تبرأ بیزار ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ، تبعوا جو پیروی کیے گئے۔ پیروی کیے گئے کا مطلب ہے جن لوگوں کی پیروی کی جاتی ہو، یعنی وہ لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی جاتی تھی، جن کو پیشوا سمجھا جاتا تھا، جن کے پیچھے لوگ چلتے تھے، یعنی ان پیشواؤں کو وہ جو پیشوا ہیں جب وہ بیزار ہو جائیں گے، یعنی پیروی جن کی جاتی تھی، جن کے لوگ پیچھے چلتے تھے، وہ لوگ جب بیزار ہو جائیں گے، من الذین، ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی۔ من الذین اتبعوا کا کیا ترجمہ ہے کہ ان لوگوں سے وہ لوگ بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ دیکھیں گے عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ، اور کٹ جائیں گے، بہم ان سے، اسبابا تمام اسباب، تمام باہمی رشتے وغیرہ تو جو ہے نا ان سے وہ کٹ جائیں گے، یعنی اپنے آنکھوں سے جب وہ عذاب کو سامنے سے دیکھ لیں گے اور ان کے تمام باہمی رشتے جو ہیں وہ کٹ جائیں گے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں کہ جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے مکمل طور پہ بیزار ہو جائیں گے، یعنی اعلان بیزاری کر دیں گے، اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے۔ وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ جو کہ اتبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی، یعنی دنیا میں جنہوں نے پیروی کی تھی، تو اس وقت آخرت میں کہیں گے، کیا کہیں گے کہ انا کے بے شک لنا ہمارے لیے، کرتن پلٹنا ہو، انا بے شک، لو انا کاش کے بے شک، لنا ہمارے لیے، کرتن پلٹنا ہو، یعنی ہم دوبارہ واپس جا سکے دنیا میں، کاش ایسا ہوتا۔ فَنَتَبَرَّأَ، پس ہم بھی بیزار ہو جاتے، منہم ان سے، یعنی ان پیشواؤں سے، ان جن کے ہم پیچھے پڑے ہوئے تھے، پیچھے چلتے تھے، جن کی پیروی کی جاتی تھی، تو ہم بھی کاش ان سے کاش کہ ہمارے لیے پلٹنا ہوتا، یعنی دوبارہ دنیا میں جاتے وہ بھی، ہم بھی، تو ہم بھی آج ایسے کرتے کہ دنیا میں جا کے فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، پس ہم بھی بیزار ہو جاتے، منہم ان سے، کما جیسا کہ تبرؤ وہ بیزار ہو گئے، منا ہم سے، یعنی کہ جس طرح کہ انہوں نے اعلان لا تعلق کی کر دیا ہے، تو ہم بھی ایسے ہی ان سے بیزار ہو جاتے، کاش ہم ان سے یہ والا بدلہ لے سکتے۔ کذالک، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کذالک یریہم، کہ اسی طرح سے دکھاتا ہے ان کو، ہم ان کو، اللہ تعالیٰ، اعمالہم ان کے اعمال کو، حسرات حسرتیں بنا کر، علیہم ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے اوپر حسرتیں بنا کے ان کے ان اعمال کو جو انہوں نے اللہ کی نہ مان کے، اپنے پیروکاروں کی مان کے، ان کے پیچھے چل کے جو کام کیے تھے، جو برے کام کیے تھے اور ان کے کہنے سے کیے تھے، تو اب یہ ان کے جو اعمال تھے اب حسرتیں ان کے اوپر بن گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو حسرتیں بنا کے ان کے اعمال کو دکھاتا ہے۔ وما ہم، اور نہیں ہے وہ، بخارجین من النار، آگ سے نکلنے والے۔ وما ہم کا ترجمہ یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں کہ حالانکہ نہیں ہے وہ، بخارجین نکلنے والے، من النار آگ سے، یعنی کہ حالانکہ ویسے تو وہ آگ سے نکلنے والے کسی صورت بھی نہیں ہے، وہ یہاں سے نہیں نکل سکتے، آج ان کو ادھر ہی رہنا پڑے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اب کے بعد جو ہے پلٹنا تو ان کے لیے ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں واپس جائیں دوبارہ، تو صرف یہ کاش ہی کہہ سکتے ہیں کہ کاش ایسا ہوتا کہ ہم دوبارہ واپس جاتے، ہم ان کے پیچھے پڑ کے، ہم ان کے پیچھے لگ کے جو برے کام کرتے رہے ہیں اور ان کی مان کے چلتے رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے حقیقی معنوں میں پیشوا بھیجے تھے، جو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے تھے جو ہمیں سیدھے راستے پہ ڈالتے تھے، ہم ان کی نہیں مانتے تھے بلکہ ان منحوسوں کی مانتے تھے، کہ جن کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں، اور یہاں پہ آ کے تو یہ ہمارے لیے ہم سے بیزار ہو چکے ہیں اور ہمارے کسی کام نہیں آ رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ ہم نے تو ان کو بالکل بھی نہیں ورغلایا تھا۔ ان میں سے کوئی وہ لوگ کون ہو سکتے ہیں جن کی پیروی کی گئی تھی؟ وہ شیطان ہو سکتے ہیں، یا شیطانوں جیسے لوگ ہو سکتے ہیں،
کہ جن کی وہ جو پیروی دنیا میں کرتے رہے تھے، ان کی مان کے چلتے رہے تھے، منافقین جیسے، مشرکین جیسے، بڑے سرداروں جیسے، یا شیاطین. تو شیاطین کی صورت میں جن بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں، اور شیطان بھی ہو سکتا ہے جو وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں، تو وہ لوگوں کی صورت میں بھی کسی کے ذریعے سے بھی کیونکہ وسوسے ڈالتا ہے. تو یہ تمام پیروکار، یہ تمام پیشوا کیونکہ وہاں جا کے بیزار ہو جائیں گے، تو لوگ ان کو دیکھ کے حسرتیں کریں گے، کاش کہ ہم ان کی نہ مانتے، اور کاش ہمارے لیے دوبارہ دنیا میں پلٹنا ہوتا، ہم واپس جاتے اور یہ ہم سے وہی کروانا چاہتے جو یہ پہلے کرواتے تھے، تو ہم ان کی بالکل بھی نہ مانتے اور ان سے ہم بالکل بیزار ہو جاتے. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یہ آگ سے اب نہیں نکلنے والے، کیونکہ انہوں نے یہ صرف حسرتیں ہیں اور یہ کاش کاشی کرتے رہیں گے، دوبارہ تو واپس انہوں نے جانا نہیں ہے. لیکن ان کو جو سزا ہے وہ مل کے رہے گی اور ہمیشہ ملتی ہی رہے گی، یعنی کہ اس کے سزا میں ان کی میں کوئی تخفیف جو ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ اب یہ کر چکے ہیں، اب یہ صرف حسرتیں رہ گئی ہیں. اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں. اور جنہوں نے ان پیشواؤں کی پیروی کی تھی کہ وہ کہیں گے جنہوں نے ان پیشواؤں کی پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع دیا جائے. دنیا میں بریکٹ میں آپ نے کرنا ہے، دنیا میں لوٹنے کا موقع دے دیا جائے، تو ہم بھی ان سے یعنی ان سے کن سے، ان پیشواؤں سے اسی طرح سے بے تعلقی کا اعلان کریں جیسے انہوں نے ہمارے سے بے تعلقی کا اعلان کیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں دکھا دے گا کہ ان کے اعمال ان کے لیے حسرتیں ہی حسرتیں بن چکے ہیں، یعنی آج کے دن، اور اب وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں. یہ بامحاورہ ترجمہ ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی الفاظ کی نہیں ڈالتے، اگر کوئی سمجھانے کے لیے ڈالتے ہیں تو اس کو بریکٹ میں کرتے ہیں. تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، اس سے آگے انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.